صحیح بخاری شریف میں ہے روایت. تو حدیث کا نمبر سن لیجئے. حدیث کا نمبر ہے 1758. 1758 نمبر حدیث میں مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ آپ بھی مسئلہ پورا سن لیں اور وہ حدیث کا مفہوم ہو جائے گا، اور جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں تقلید کے حوالے سے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. حج کا موقع تھا مکہ المکرمہ میں، تو انصار مدینہ کے کچھ افراد تھے، ان میں کوئی خاتون تھی جنہوں نے طواف زیارت تو کر لیا اور اس کے بعد حج کے جو ارکان ہیں وہ بھی ادا کر رہی ہیں، لیکن ان کو طواف وداع سے پہلے حیض آ گیا. یعنی آخری جو انہوں نے طواف کرنا تھا اس سے پہلے ان کو حیض آ گیا. تو اب یہ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ حضور والا اس طرح خاتون کو حیض آ گیا، تو آپ کا کیا حکم ہے کہ وہ عورت ٹھہری رہے اور حیض ختم ہونے کے بعد طواف وداع کر کے واپس جائے یا کہ ابھی جا سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تنفرو، وہ عورت جا سکتی ہے. جب آپ نے یہ کہا تو اہل مدینہ نے کیا جواب دیا؟ یہ ہے ہمارا مقصود. اہل مدینہ نے جواب دیا لا نأخذ بقولک ونادع قول زید. حضور والا ہم آپ کے قول کو لے کر حضرت زید کے قول کو رد نہیں کرنا چاہتے. معمولی شخصیت نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، بڑا نام ہے، لیکن اہل مدینہ کی اس بات سے یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وہ اقوال میں یا مسائل میں، فقہی مسائل میں کس کی تقلید کر رہے ہیں؟ زید کی کر رہے ہیں. تو اہل مدینہ کہتے ہیں جناب آپ کہہ رہے ہیں وہ چلی جائے، اور زید کہتے ہیں کہ وہ وہاں ٹھہری رہے اور بعد میں طواف وداع کر کے واپس لوٹے گی. لہٰذا ہم زید کا قول نہیں چھوڑیں گے آپ کے قول کو اختیار کر کے. اب ہر ذی شعور بندہ یہاں سے سمجھ سکتا ہے کہ انہوں نے زید کے قول کی جو پیروی کی ہے بلا دلیل کی ہے. حضرت زید سے انہوں نے دلیل نہیں مانگی ہوئی، ورنہ آگے مسئلہ کلیئر ہو رہا ہے. تو انہوں نے حضرت زید کی تقلید کی ہے، بلا دلیل کی ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا آپ لوگ ٹھیک ہے حضرت زید کی باتیں مانتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، لیکن آپ لوگ جا کے مدینہ جا کے حضرت ام سلیم سے پوچھنا. تو یعنی وہ بات تو نہیں مان رہے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ چونکہ اپنی بات پر پختہ تھے تو ہم نے کہا جا کے ام سلیم سے مسئلہ ضرور پوچھنا. تو وہ لوگ آئے مدینہ شریف میں اور انہوں نے حضرت ام سلیم سے پوچھا، تو وہاں بات کلیئر ہوئی کہ یہ مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آئے، اور حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت، حیض والی عورت جا سکتی ہے، بغیر طواف وداع کے واپس جا سکتی ہے. اور یہی بات تھی عبداللہ ابن عباس کی. تو حضور کا قول جب شامل ہو گیا، حدیث نبوی شامل ہو گئی، تو حضرت زید تک بات پہنچی تو انہوں نے بھی رجوع کر لیا. تو اگر کوئی بندہ کہے دیکھو رجوع کر لیا، تو اس پر ہم بھی عرض کریں گے کہ ہم کون سے ضدی ہیں. ہمارے امام کا قول بھی ہے، وہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی. یعنی کوئی بندہ کہے دیکھو زید نے اپنا قول چھوڑ دیا اور رسول اللہ کی حدیث پر عمل کر لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ مجتہد اگر کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے اور پھر اس کے اجتہاد کے مقابلہ میں حدیث نبوی آ جائے تو وہ اپنا اجتہاد چھوڑ دے گا، حدیث نبوی پر عمل کرے گا. اور امام بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے امام یہی فرما رہے ہیں جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے. تو لہٰذا اس سے تقلید بھی ثابت ہو گئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہم کوئی ضد والے لوگ نہیں ہیں، ہم کسی بات پر ڈٹے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے.